ایک 8 سال کا بچہ اپنے دادا ابو کے ساتھ واک پر جا رہا تھا۔ کچھ دور پہنچنے پر دادا ابو نے ایک ننھے سے پودے کی طرف اشارہ کیا اور اس بچے کو یہ ڈائریکشن دی کہ وہ اس پودے کو باہر نکالے۔ بچہ بڑے جوش میں گیا، اس نے پودے کو پکڑا، تھوڑا سا زور لگایا اور پودا کھینچ کر باہر نکال لیا۔ دادا ابو نے اس بچے کو شاباشی دی اور کہا کہ اس پودے کو نکالنے میں کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ تو بچے نے جواب دیا کہ بالکل بھی نہیں، بڑی آسانی سے اس نے اس ننھے منھے پودے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ انہوں نے دوبارہ واک سٹارٹ کر دی۔ کچھ دور جا کے دادا ابو نے ایک بڑے پودے کی طرف اشارہ کیا اور بچے کو کہا کہ اس پودے کو کھینچ کر باہر نکال لے۔ بچہ اس دفعہ بھی پورے جوش کے ساتھ کیا، اس نے پودے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور زور لگانا شروع کیا۔ اس دفعہ وہ پودا اتنی آسانی سے باہر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس پودے کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہو چکی تھی۔ بچے نے مزید زور لگایا اور بالآخر اس نے پودے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اس پر بھی اس کے دادا ابو نے اس کو شاباشی دی اور پوچھا کہ اس پودے کو نکالنے میں مشکل کیوں پیش آئی؟ تو بچے نے جواب دیا، دادا ابو کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہو چکی تھی، اس کی جڑیں زمین کے اندر تک جا چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کافی زور لگانا پڑا۔ تو دادا ابو نے اسے شاباشی دی اور انہوں نے دوبارہ سے واک سٹارٹ کر دی۔ کچھ دور جا کے دادا ابو نے ایک تناور درخت کی طرف اشارہ کیا اور بچے کو کہا کہ اس درخت کو کھینچ کر باہر نکال لو۔ اس دفعہ بچے نے دونوں ہاتھوں سے اس درخت کو پکڑا اور زور لگانا شروع کیا، لیکن اس کا زور اس درخت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ڈال سکا۔ وہ درخت اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا ہوا تھا اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط تھی کہ درخت ہلنے کا نام نہیں دے رہا تھا۔ لڑکے نے کافی کوشش کی، یہاں تک کہ وہ سینے میں شرابور ہو گیا، لیکن وہ درخت نکالنے میں کامیاب نہ ہوا۔ دادا ابو نے کہا کہ بھئی کیوں یہ درخت کیوں نہیں نکل رہا؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ دادا ابو یہ بہت تناور درخت ہے اور یہ کافی پرانا درخت ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی کے ساتھ پھیلی نہیں ہے، اس لیے میری طاقت کے سامنے یہ درخت بہت مضبوط ہے اور میں اسے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے اسے کھینچ کر باہر نکالنا ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اس کو اوپر سے کاٹا جائے تو ممکن ہے کہ ہم اسے کاٹ کر باہر نکال لیں، لیکن اسے کھینچ کر باہر نکالنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو دادا ابو نے کہا کہ بیٹا اس پورے تجربے میں اصل بات جو سکھانے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو عادات ہیں وہ بھی ان پودوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جب کوئی بھی عادت نہیں ہوتی ہے تو اس کو نکالنا، اس کو نکال کر باہر پھینکنا آسان ہوتا ہے، چاہے وہ عادت مثبت ہو یا منفی ہو، کیونکہ بیٹا عادات جو ہیں وہ ہماری زندگی کو بناتی بھی ہیں اور بگاڑتی بھی ہیں۔ اچھی عادات ہماری زندگی کو بناتی ہیں، ہمیں کامیابی دلواتی ہیں، جبکہ بری عادات ہمیں بگاڑ دیتی ہیں، ہماری کامیابی کو ہم سے دور لے جاتی ہیں اور ہمیں بالآخر ناکامیوں کا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھی عادات کو بنانے کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی عادات بالکل ایک تناور درخت کی طرح ہے۔ عادات جتنی پرانی ہوتی جاتی ہیں، ان کی جڑیں بھی ہمارے دماغ میں اتنی مضبوط ہوتی جاتی ہیں اور ان کو تبدیل کرنا جب ان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کامیاب لوگ مثبت عادات پر کام کرتے ہیں، وہ اپنی مثبت عادات کی جڑوں کو اپنے دماغ میں مضبوط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کامیابی ان کے پیچھے بھاگتی ہے، جبکہ ناکام لوگ اپنی منفی عادات کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی منفی عادات کے پودے جب نئے لگتے ہیں تو ان کو نکال کر باہر نہیں پھینکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادات کو پرکھیں اور مثبت اور منفی عادات کو اینالائز کریں۔ جو منفی عادات کے نئے پودے ہم لگاتے ہیں انہیں وقت سے پہلے ہم نکال دیں، کہ اس سے پہلے کہ وہ ایک تناور درخت بن جائے اور ان کو نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو ویورز، ہماری زندگی میں بھی کچھ اسی طرح ہے، کیونکہ عادات ہماری پرسنالٹی کو، ہماری کامیابیوں کو، ہماری ناکامیوں کو، ہمارے اسٹیٹس کو شو کرتی ہیں۔ ہم جو کچھ ہیں اپنی عادات کی وجہ سے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی عادات کو بدلنا ہوگا۔